ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج 17 مئی 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 130 میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 55 سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر کفر اختیار کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جان بوجھ کر حق سے اناد کرنے والے لوگ ہیں ان کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی، بلکہ کہا کہ بدترین جانور، کیونکہ اپنی عقل، انٹلیکٹ جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس کو استعمال نہیں کرتے. اور یہ مضمون قرآن پاک میں کئی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے کہ جو لوگ اپنی عقل کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کیونکہ جانور اگر برائی سے بچتا ہے یعنی اپنی حفاظت کرتا ہے کسی دشمن کے اگینسٹ تو وہ اپنی انسٹنکٹ اور جبلت کی وجہ سے کرتا ہے، عقل کی وجہ سے نہیں. عقل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، جنوں کو اور فرشتوں کو دی ہے. سورۃ الاعراف میں بھی ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ اپنے کانوں کو استعمال نہیں کرتے، اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے، اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. تو یہ قرآن پاک اس روئے ارض پہ وہ واحد کتاب ہے جو انسانیت کو توہمات سے بچا کر اپنی عقل کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی ترغیب دلاتی ہے. تو اس ٹاپک پہ میں کئی دفعہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ بول چکا ہوں، آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. یہاں پر اب پرٹیکولر یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے بدعہدی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیونکہ میں نے پہلے بھی سورۃ الانفال کے تعارف میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام ہجرت کے بعد کیے تھے، امپورٹنٹ کام. پہلا کام یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک انصار اور ایک ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا جسے مواخات کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے کر لیے کہ اگر قریش مکہ مدینہ پر حملہ آور ہوں تو ہمارا ساتھ دیا جائے یا ایٹ لیسٹ نیوٹرل رہا جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بڑا کام کیا. اور تیسرا بڑا کام یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں یہودی آباد تھے ان کے ساتھ میثاق مدینہ والا معاہدہ کیا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ اگر مدینہ پر کوئی حملہ آور ہوا تو ہم مل کر مدینہ کی حفاظت کریں گے، خواہ یہودیوں کے اگینسٹ کوئی حملہ آور ہوا یا مسلمانوں کے اگینسٹ. لیکن بعد میں آپ کو پتہ ہے بنو قریظہ نے بھی اور باقی قبائل نے بھی مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فائنل کوڑا ان پر غزوہ خیبر کی شکل میں برسا، جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ بہرحال یہ تو اب غزوہ خیبر سے بہت پہلے کی بات ہے، تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے جو اب یہ ڈسکشن چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدترین جانور وہ ہیں جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، جان بوجھ کر کفر اختیار کرتے ہیں۔ تو اس میں پرٹیکولر یہود کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے پاس علم بھی تھا، کتابیں بھی تھیں، انٹلیکچوئلز بھی تھے، جو مدینے کے رہنے والوں کو پہلے ہی کہتے تھے کہ پیغمبر آخر الزماں آنے والے ہیں۔ اوس اور خزرج سے جب لڑائیاں ان کی ہوا کرتی تھیں تو اوس اور خزرج جب ان پر غالب آیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے جب پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے، تو اس وقت ہمیں فتح نصیب ہوگی۔ تو یہودی تو ایمان نہیں لائے، لیکن وہی اوس و خزرج جن کو دھمکی لگایا کرتے تھے وہ ایمان قبول کر گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انعام اوس و خزرج کو ملا۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک اور خرابی بتاتا ہے یہودیوں کی، الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ معاہدہ کیا لیکن ہر دفعہ اپنے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں۔ وہم لا یتقون، اور وہ اس عہد شکنی کے اوپر ذرا بھی خوف اور ڈر نہیں رکھتے۔ اللہ پر تو بلیو رکھتے تھے نا، اللہ کا ہی خوف ہوتا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ عہد کرتے ہیں تو پھر مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا کیوں کھپوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی انہوں نے عہد کیا کہ ہم تورات پر عمل کریں گے، وہ عہد بھی توڑا۔ اس کے علاوہ ان کے جرائم کی پوری داستان سورۃ البقرہ میں کامل 9 رکوع ان کے جرموں کی داستان ہے کہ انہوں نے یہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فائنلی ان کے اوپر اپنا ڈیوائن فتویٰ لگایا کہ اب ہم ان یہودیوں کو ریپلیس کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب وہ تاج پہنانے لگے ہیں خلافت کا، اور اس کے سمبل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ بھی فرما دی کہ 2000 سال سے جو مسلمانوں کا قبلہ تھا بیت المقدس، اس وقت ظاہر ہے کہ یہودی بھی مسلمان ہی تھے جب تک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا۔ تو یہ یہود تو ان کی ایک نسل کی وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل، یہ تو ان کی خاندانی اس سیٹ اپ کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے۔ ریلیجن تو اسلام ہی تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی، موسیٰ علیہ السلام کا بھی، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے دین کے بانی نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک دین اسلام کے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کو عطا کیا، اور پھر تمام پیغمبر اسی دین کی ترغیب دیتے رہے انسانیت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے فائنل ریپریزنٹیٹو بن کر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت کی مہر بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ عہد شکنی کرتے ہیں، اور ان کے بزرگ بھی کرتے رہے، اور ان کو ذرا حیا نہیں آتی۔ تو اب یہ غزوہ بدر کے فوراً متصلاً بعد یہ آیات نازل ہوئیں، اور یہودیوں کو ذرا امید نہیں تھی کہ مسلمان قریش مکہ پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ قریش بڑی جنگجو قوم تھی، اور بعد میں دنیا نے دیکھ بھی لیا کہ دونوں سپر پاورز انہی قریشیوں نے گرائیں، چاہے وہ رومن امپائر ہو، چاہے وہ ایران کی امپائر ہو، جنگ قادسیہ ہو یا جنگ یرموک ہو، یہی قریش ٹف لوگ تھے، جنگجو لوگ، بس ان کے اندر یہی ایک بڑی خوبیوں میں سے کہ یہ لڑائی کرنے والے لوگ تھے۔ تو اب یہودیوں کو تو یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی کہ مسلمان ان قریشیوں پر غالب آ جائیں گے۔ تو پھر جب مسلمانوں نے ان کو شکست دی تو پھر یہودی جو ہیں وہ خام خواہ، جس طرح بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے جگت بازی کرنے کی، تو مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ تو قریشی تھے جن کو تم نے شکست دے دی، کبھی ہمارے ساتھ واسطہ پڑا تو پھر ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے، یہ تو نہ مرد قسم کے لوگ تھے، ہم ہیں اصل میں جنگجو لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ خوشخبری بھی سنا دیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے کہ آپ ان کو میدان جنگ میں پائیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو ایسی عبرتناک سزا ان کو دیں کہ جو باقی بچ جانے والے ہیں ان کے لیے نصیحت ہو جائے۔ اور واقعی پھر نصیحت ہوئی، غزوہ خیبر کی فارم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو یہودیوں پر فتح دی۔ اب اگلی آیت جو ہے بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 58۔ اس میں ایک بہت اہم قانون بیان ہو رہا ہے
اسلامک پالیٹکس کا، کہ اسلام میں کس طریقے سے سیاسی نظام چلے گا، حکومتیں کس طرح اپنے ایشوز کو لے کر چلیں گی۔ اب یہ آگے جتنی آیات آگے آئیں گی متصلاً، ان میں 2-3 آیات بڑی اہم ہیں اس اعتبار سے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی آپ کو کسی قوم سے اندیشہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ خیانت کریں گے، یعنی عہد کی پاسداری نہیں کریں گے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو ان کا عہد آپ ان کی طرف پھینک دیجئے۔ یعنی آپ کو اگر یقین ہے کہ یہ خیانت کریں گے تو ایسے لوگوں کے ساتھ ڈکلیئر کر لیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ عہد نہیں نبھا سکتے، لیکن یہ ہو ڈکلیئر اوپنلی، چھپ چھپا کے نہیں، گوریلا وار نہیں، بلکہ اوپنلی کہا جائے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ یہ معاملات نہیں چلا سکتے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 58 اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی بھی اسلامی حکومت کسی دوسری حکومت کے ساتھ جب معاملات کرے گی اور اس میں کوئی عہد ہوگا تو اس کو اوپنلی توڑنا ہوگا عہد کو، اگر یہ خطرہ ہو کہ ان کے ساتھ ہمارا عہد نہیں نبھ سکتا۔ یہ نہیں کہ اوپر سے امن کی آشا اور اندر سے مجاہدین گھسا دیں کشمیر کے اندر، یہ بالکل قرآن پاک کی روح سے حرام ہے، 100% حرام۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، ظاہر ہے کہ ان کا ہی انٹلیکچوئل لیول تھا کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے۔ 1948 میں جب پاکستان نے اپنی فوج کشمیر کے اندر داخل کی تو مولانا مودودی نے اس کی مخالفت کی کہ آپ یہ قرآن پاک کی روح سے غلط کام کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ آپ نے اوپنلی عہد توڑنا ہے۔ آپ پولیٹیکلی کہتے ہیں کہ سیز فائر اور پھر بیچ میں فوج بھی گھسا دیتے ہیں، مجاہدین بھی بھیج دیتے ہیں اور وہ لڑائیاں کرتے ہیں، یہ کام غلط ہے۔ اور یہ مولانا مودودی نے اس آیت کا جو فارم لیا بالکل کلیئر کٹ ہے، اور یہ صرف ان کا فارم نہیں ہے، ان سے بہت پہلے صحابہ کرام کے دور میں ایک بہت اہم واقعہ ہوا، اور بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے یہاں پر کوٹ کرنا اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں۔ وہ حدیث موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1580 نمبر حدیث ہے، اور وہ اس چیپٹر میں جس کا نام ہی ہے غدر کا چیپٹر، یعنی عہد شکنی کا چیپٹر، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا گائیڈ لائنز دی ہیں۔ تو جامعہ ترمذی میں 1580 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث ہے، یہ حدیث سنن نبی داؤد میں بھی اور مسند امام احمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر، ملوکیت کے اندر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومن امپائر کے ساتھ ایک معاہدہ تھا جنگ بندی کا کسی ایک خاص علاقے کے اوپر۔ ظاہر مسلمانوں کو جزیہ بھی دیتے تھے، مسلمانوں کے سامنے حضرت عمر کے دور کے اندر وہ گھٹنے ٹیک چکے تھے، بعد میں بھی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں، اس کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک معاہدہ کر لیا رومن امپائر کے ساتھ کہ نہ آپ ہمارے علاقے میں گھسیں نہ ہم آپ کے علاقے کے اندر۔ اور وہ معاہدے ہوتے تھے وہ ایک خاص پیریڈ آف ٹائم کے لیے، 5 سال، 10 سال، اسی طریقے سے 3 سال، 2 سال، کتنے بھی۔ اچھا، اب وہ جب معاہدہ کا وقت، ٹائم پیریڈ پورا ہونے کا وقت آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ جا کر رومن امپائر کے بارڈر پہ بیٹھ جائیں، جس دن وہ تاریخ پوری ہو تو ان پر ٹوٹ پڑے اور اس علاقے پہ قبضہ کر لیں۔ اب یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ لاجیکلی کتنی غلط حرکت ہے اگر کی جاتی تو۔ وہ فوجیں جناب موو کر گئیں، تو اس وقت پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کا نام تھا سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور تکبیر بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر امیر معاویہ کے سامنے آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین، یہ جو آپ حرکت کرنے جا رہے ہیں یہ قطعاً اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس قوم کے ساتھ عہد توڑنا ہے تو اعلانیہ عہد توڑیں، ان کو موقع دیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ون سائیڈڈ عہد کی مدت پوری ہوئی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ ان کے اوپر چڑھ دوڑیں۔ اب جنگ کے اندر تو انسان سوچتا ہے کہ چلاکی سے کام لے، لیکن اسلام جو ہے انصاف پسند دین ہے، اس طرح کی چلاکیوں کو اسلام نہیں مانتا۔ جب عہد ہوا ہے تو عہد کی پاسداری کرنی ہے۔ اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حوالہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے
تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ بدل لیا اور انہوں نے فوج واپس بلا لی. تو یہ بہت بڑا واقعہ ایک اسلامک ہسٹری میں ہوا ہے جو ہسٹری کی کتاب میں نہیں، میں نے ترمذی کا، ابو داؤد اور مسند امام احمد کا حوالہ دیا، اس کے اندر موجود ہے کہ کسی بھی قوم کے ساتھ، چاہے وہ غیر مسلم قوم ہے، عہد ہے تو اس عہد کو اگر توڑنا ہے تو اعلانیہ توڑنا ہے. یا عہد کی مدت مکمل ہوئی تو ان کو بتایا جائے کہ اب ہمارا اور آپ کا عہد نہیں ہے، اگر کوئی معاملات آگے لے کے چلنے ہیں یا اس کو رینیو کرنا ہے تو رینیو کریں گے، ادروائز اس طریقے سے کام نہیں چلے گا. تو یہ ہے طریقہ کار. لہٰذا یہ جو پاکستان جو کچھ انڈیا کے ساتھ کرتا ہے اب تک، اور اب انڈیا کر رہا ہے تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کی بنیادیں ہی بالکل قرآن و سنت کے خلاف تھی. اس وقت ویژن رکھنے والے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں نے لوگوں کو سمجھایا تھا کہ خدا کے لیے اس طریقے سے قرآن پاک کے خلاف آپ مت چلیں. تو بارڈر پہ سیز فائر چل رہا ہے اور پھر یہ امن کی آشا، اور اس دوران اگر پاکستان کی طرف سے کچھ مجاہدین گھسا دیے جائیں کشمیر کے اندر اور جا کے پھر وہ وہاں پہ کوئی اس قسم کی حرکت کریں، وہ تو 8-10 ہندوؤں کو مارتے ہیں، اس کے بعد پھر مسلمانوں پر جو ریئیکشن آتا ہے ان چیزوں کا ہم اس کو میڈیا میں دیکھ لیتے ہیں. تو وہاں پر بھی تو مسلمان رہ رہے ہیں، 17% آبادی انڈیا کے اندر مسلمانوں کی ہے، تقریباً اتنا ہی مسلمان ہیں. پہلے تو پاکستان سے زیادہ تھے، لیکن ماشاءاللہ پاکستان کی آبادی جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، پاکستان آگے نکل گیا. تقریباً اتنے ہی مسلمان 18-19 کروڑ کے قریب تو انڈیا کے اندر بھی موجود ہیں. تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے کتاب و سنت کو چھوڑ کر سائڈ پہ رکھ کے اپنے جذبات کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ کرے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں ایک ضمناً واقعہ سنا دوں. ابھی یہ اسی ویکینڈ کی بات ہے، اتوار والے دن ایک بندہ میرے پاس کشمیر سے آیا. سافٹ ویئر کے وہ ایکسپرٹ تھے، پڑھے لکھے انسان تھے ماشاءاللہ، اور کتاب و سنت کے منہج پہ. تو وہ کہنے لگے جی مجھے کچھ لوگ ملے ہیں جو ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے ایک کوشچن کیا جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی کریں. تو کہنے لگے کہ جی یہ بتائیے، اگر ایک طرف محب الوطنی ہو اور ایک طرف اسلام ہو تو کس چیز کو چوائس کرنا چاہیے؟ تو میں نے کہا یہ کوئی مسلمان تو کوشچن نہیں کر سکتا، کوئی غیر مسلم ہی محب الوطن کر سکتا ہے. مسلمان کو تو پتہ ہے اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، مسلمان محب الوطن تو ایسی بات نہیں کر سکتا. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ اس کی ایگزامپل دیں، آپ تھیوریٹیکل بات نہ کریں. ہو سکتا ہے جس کو آپ محب الوطنی سمجھ رہے ہو وہ بھی محب الوطنی نہ ہو، بلکہ وہ وطن کے ساتھ دشمنی ہی ہو، آپ اس کو محب الوطنی سمجھ رہے ہو، اور ہوا ایسے ہی. وہ کہنے لگا جی ہمیں پتہ چل جائے جی فلاں بندہ جو ہے وہ ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے، اب ہم اسے اگر عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو عدالت سے ضمانت ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا پروف نہیں ہوتا کہ ہم وہ ثابت کر سکیں. تو محب الوطن کیڑی سائڈ دے ہو تسی، پروف نہیں تواڈے کول ہوندا. اس دور دے اندر جب ویڈیو کیمرے موجود ہیں، پروف اکٹھا کریں. اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ بغیر پروف کے کسی کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دی جائے، عدالت کے بغیر، ماورائے عدالت قتل. میرے باپ کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے، میں نے ویڈیو بھی بنائی ہو، تب بھی میں اس کو قتل نہیں کر سکتا بغیر عدالت کے. اس طرح تو پورا اسلامک سسٹم کولیپس کر جائے گا. تو کہتے ہیں جی وہ پھر ہمارے پاس پروف نہیں ہوتا تو ہم اس کو پھر غدار وطن سمجھتے ہوئے قتل کر کے تو اس کی لاش مس کر کے تو چوراہے پہ پھینک دیتے ہیں. تو یہ ہم محب الوطنی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا الحمدللہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. یہ محب الوطنی بھی نہیں ہے، اسلام کے ساتھ تو ہے غداری، یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ بھی غداری ہے. پاکستان کے آئین کے اندر ہر پاکستانی کو، اس ملک میں رہنے والے بندے کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے تو عدالت میں لے کے جایا جائے گا، انصاف کے ذریعے ہونا. اور میں ادھر وہ بات کوٹ کر دوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری خلافت داؤ پہ لگوا دی صرف انصاف کی خاطر، کہ جب تک قاتلین عثمان مینشن نہیں ہوں گے میں صرف محض قیاس رائیوں کی بنیاد پہ ان سارے قبیلوں کو ہلاک نہیں کر سکتا، انصاف کے اوپر فیصلہ ہوگا. ورنہ اگر وہ امیر معاویہ کے ان مشوروں کے ساتھ کمپرومائز کر کے دنیاوی طور پہ 2 نمبری کر جاتے تو حکومت ہو سکتا ہے ان کی اور 20-25 سال چلتی. لیکن اللہ کو کیا جواب دیتے تھے آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو انہوں نے انصاف کے ساتھ معاملہ چلایا. اگر کسی بھی بندے کے پاس کسی کے خلاف اس طرح کا پروف ہے اس کو عدالت میں لے کے آئے، پروف کرے، اس کے بعد اس کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم ہوگی. لہٰذا یہ آئین کے ساتھ بھی غداری، اسلام کے ساتھ بھی غداری. اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پر لوگ فائز ہوتے ہیں،
چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، یا قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو، سینٹ کا اسپیکر ہو، باقاعدہ ان کے جو حلف نامے ہوتے ہیں ان کے اندر چیز یہ مینشن ہوتی ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں پاکستان کے آئین کا وفادار رہوں گا. اور وہ آئین جو ہے وہ سب کی مرضی سے بنا ہے. علماء اس میں بڑے بڑے، آج جو علماء چیخ رہے ہیں ان کے تو وہ باپ پردادے ہیں بڑے بڑے علماء، یہ تو ان کی جوتیوں میں بیٹھنے والے بھی نہیں ہیں علمی لیول سے کہ جنہوں نے یہ معاملات. پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں اگر غلطی ہے تو غلطی کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس کی بنیاد کے اوپر ٹوٹلی کسی چیز کو نگیٹ کر دینا یہ کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے. اور میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات کوٹ کروں گا کہ جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون اسلام کے خلاف پاس نہیں ہوگا، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں. اور اسی لیے میں بالکل وبانگ دول یہ بات کہتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے یہ ڈکٹیٹرشپ اور ملوکیت سے 1 کروڑ گنا بہتر ہے. یہی خلافت راشدہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اسلامی جمہوریت جس میں کوئی قانون اسلام کے خلاف پاس نہ ہو، اسلام کے دائرے کے اندر جمہوریت یعنی اکثریت رائے کے ساتھ فیصلہ کیا جائے. مثلا ہم یہاں پہ پروگرام کرتے ہیں جی اکیڈمی میں افطاری کروانی ہے، تو اب یہ بات تو طے ہے کہ اس افطاری کے اندر شراب سرو نہیں کی جائے گی. اب جب ٹائی پڑتی ہے کوئی کہتا ہے جی شکنجی سرو کرنی چاہیے، کوئی کہتا ہے جی روح افزا کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے جی جامع شیری کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے جی بوتلیں سرو کرنی چاہیے، کوئی کہتا ہے جی سمپل شربت بنائیں، کوئی کہتا ہے سمپل پانی رکھیں. تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ جمہور کی رائے لی جائے گی. جیسے محدثین بھی تو یہی کہتے ہیں نا، کسی راوی پہ بحث ہوتی ہے تو کہتے ہیں جمہور محدثین کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے، تو وہاں جمہوریت مان لیتے ہیں یہی محدثین. اس وقت جمہوریت شرک نہیں ہوتی. تو اس کو سمجھیں کہ کون سی جمہوریت شرک ہے. وہ جمہوریت شرک ہے جس جمہوریت میں قانون سازی لوگ کریں اسلام کے خلاف. جو اسلام کے اندر قانون سازی ہوگی وہ ٹھیک ہے. مطلب ٹریفک سگنل کے جو قوانین ہیں، اب آپ دیکھ لیں پچھلے 2 ہفتے پہلے وہ مفتی اعظم سعودی عرب کا فتویٰ آیا کہ جی ٹریفک سگنل کو توڑنا حرام ہے. اب قرآن حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، لیکن انہوں نے بیسک ہیومن رائٹس جو قرآن و سنت دیتا ہے اس کی بنیاد پہ یہ اجتہاد کیا کہ ٹریفک سگنل توڑنا حرام ہے، اور جو بندہ اوور سپیڈنگ کی وجہ سے مارا جائے تو اس پہ خودکشی کا حکم لگے گا. بالکل میں بھی انڈورس کرتا ہوں کہ ہم نے چیزیں لرن کی ہیں کہ نقصان دہ چیزیں ہیں. اور میرے آفس میں ایک کولیگ ہیں، ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ ریاض کے اندر میڈیکل ڈاکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں جس دن سے یہ فتویٰ آیا ہے تقریباً 40 سے 50% ایکسیڈنٹس کی ریشو کم ہو گئی ہے سعودی عرب کے اندر یہ فتویٰ آنے کے بعد. کیونکہ وہاں لوگ اتنا کم از کم لحاظ کرتے ہیں کہ کوئی بات اگر آئی ہے تو ہم نے اس کو سیریس لینا ہے. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. میں نے کہا چلیں اتنے لوگ ہیں کہ لوگ سیریس لیتے ہیں، کوئی عالم کوئی بات کرتا ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں. تو اسلام کے دائرے کے اندر جمہور کی رائے دیکھنی چاہیے، اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ اہل علم کو فوقیت دینی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہی نظام ہے جو آہستہ آہستہ ایوالو ہو کر وہاں تک پہنچے گا خلافت راشدہ تک. لیکن ڈکٹیٹرشپ، آمرانہ حکومت، ایک فوجی ڈکٹیٹر بیٹھ جائے اور وہ بدماشی کے ساتھ پوری قوم کو جن ان کی مرضی کے بغیر بیٹھا ہے، الیکٹ بھی نہیں ہوا، اور وہ چلانا شروع کر دے. یہ کوئی بادشاہ کے بن بیٹھے، جس طرح ہمارے عرب ملکوں کے اندر نسل در نسل بادشاہ چل رہی ہے، اور وہاں پر کوئی بندہ بول بھی نہیں سکتا ان کے خلاف. تو یہ جمہوریت جو پاکستان کے اندر ہے اس وقت، اس میں کمزوریاں ضرور موجود ہیں، لیکن اوورآل کوئی شرک کے درجے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس کے اندر امپروومنٹ آ سکتی ہے، اور یہ اسی جمہوریت کی تو برکت ہے. میں کیوں سپورٹ کرتا ہوں؟ یہ خلافت راشدہ کی طرف ایک لے جانے والا نظام ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں. ڈکٹیٹرشپ میں تو اگر آپ آواز اٹھائیں تو آپ کی گردن کاٹ دی جاتی ہے، آپ کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. یہاں پر اگر آپ بات کرتے ہیں، میڈیا میں بات کرتے ہیں، اوپنلی بات کرتے ہیں، پرائم منسٹر کو سامنے بٹھا کے بات کرتے ہیں، کسی وزیر کو سامنے بٹھا کے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کے خلاف ریونج لے سکے اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے. تو میں تو الحمدللہ ایک حق گو انسان ہوں، میں تو کوئی کسی معاملے میں لحاظ کرنے والے نہیں. ہم تو وہ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کس امام کے ماننے والے ہیں، تو میں کہتا ہوں میں امام حسین کا ماننے والا ہوں. تو امام حسین کا ماننے والا ہے تو پھر بات کرے گا ڈنکے کی چوٹ پہ، چاہے وہ کسی کو بھی بری لگے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو خود جواب دینا ہے. چاہے فوج برا کرے گی، ایجنسیاں برا کریں گی، سیاستدان برے کریں گے، جو غلط کریں گے وہ غلط کریں گے. نہ کسی کی 1-2 کی غلطی اس پورے ادارے فوج کو بدنام کر دیتی ہے یا پوری سیاست کو بدنام کر دیتی ہے، ایسا نہیں ہوتا. ان غلطیوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور اس کی بنیاد کے اوپر ایسی صورتحال نہیں کریٹ کرنی چاہیے کہ مسلمان سے لڑنا شروع کر دے اور عجیب و غریب قتل و غارت والا معاملہ شروع ہو جائیں. ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین.
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز خیال نہ کریں کافر کہ وہ بچ کر نکل جائیں گے، اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اب یہ وہی کنٹیکسٹ چل رہا ہے، مسلمانوں کی جو ریولوشن اس وقت غزوہ بدر کے بعد شروع ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا اب کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم مسلمانوں کی اس ریولوشن کو دبا لیں گے، اللہ تعالیٰ اس معاملے کی حفاظت فرمانے والا ہے، الحمدللہ۔ اب ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 60، اور یہ بھی اکثر ہماری جب یہ فوجی پریڈز ہوتی ہیں اور فوج کی سرمنیز ہوتی ہیں، اور یہ ابھی جو 19 اپریل 2014 کو پی ایم اے کاکول کی فائنل سرمنی ہوئی آفیسرز کی، اس میں بھی یہی آیات پڑھ کے تلاوت کی گئیں۔ زبردست آیات ہیں مسلمان فوج کا مورائل بلند کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں اس کے اندر۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار رکھو ان کے لیے جتنی استطاعت ہو اپنی قوت اور طاقت، ان کے لیے جو مخالفین ہیں آپ کے۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور پلے ہوئے سدھارے ہوئے گھوڑے بھی۔ اس وقت سب سے بہترین انسٹرومنٹ جنگ کے لیے گھوڑا ہی تھا، کیونکہ گھوڑا تیز بھاگ سکتا ہے میدان جنگ میں، آپ آگے جا کے پھر آ بھی سکتے ہیں واپس۔ تو آج کے دور کے اعتبار سے جتنا بھی جدید اسلحہ ہے، چاہے وہ ٹینکس کی فارم میں آئے، میزائل کی فارم میں آئے، ایٹامک بم کے فارم میں آئے، ڈیٹرنس کے لیے، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ ترہبون بہ عدو اللہ، تاکہ تم خوف زدہ رکھو، ڈیٹرنس رکھو اللہ کے دشمنوں کے خلاف، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کے خلاف، وآخرین من دونہم، اور ان دشمنوں کے علاوہ اور دشمن، لا تعلمونہم، جنہیں تم نہیں جانتے ہو، اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو جانتا ہے۔ ظاہر ہے جب کسی مسلمان ملک کی آرمی مضبوط ہوگی، فوج مضبوط ہوگی، تو ایک تو جو ظاہر دشمن ہے وہ بھی دب جائیں گے، اور دوسرے جو چھپے ہوئے دشمن ہیں وہ بھی روب کھا جائیں گے، اگر ان کے پاس اتنی طاقت ہوگی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ۔ اب یہ ہمارے لیے جو بیچارے ٹیکس دے رہے ہیں فوج کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے، ایٹامک انرجی کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے، ظاہر ٹیکس تو ہمارے ہیں نا جی، پاکستانی عوام کے ہیں، تو ان کے لیے بشارت آ رہی ہے، وما تنفقوا من شیء، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں انفاق کرو گے، خرچ کرو گے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یوفا الیکم، اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا اجر تمہیں دے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں تھی، اور قیامت تک کے لیے تعویل عام کے اعتبار سے جتنی بھی مسلمان حکومتیں آئیں گی، مسلمان عوام جو اپنی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے کافروں کے خلاف، اسلام کے دشمنوں کے خلاف سپورٹ کریں گے، وہ اس کے اندر شامل ہے۔ تو اس میں آیا کہ ٹیٹرس اپنی قائم رکھو، جنگی صلاحیت، اس وقت کے اعتبار سے کہا کہ قوت کے ساتھ اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ۔ تو قوت کی ڈیفینیشن صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایلیبریٹ کی ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قوت رمی میں ہے، بے شک قوت رمی میں ہے، بے شک قوت رمی میں ہے، یعنی پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں۔ اس وقت وہ تیر ہوا کرتے تھے، یہ شیطان کو بھی جو کنکریاں ماری ہے اس کو بھی رمی کہا جاتا ہے، یعنی پھینکنی ہوئی چیز۔ اور یہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا یونیورسل فرمان ہے کہ اس وقت آج کے ماڈرن دور کے اندر بھی یہ بات مانی جاتی ہے کہ قوت جو ہے وہ رمی کے اندر ہے، پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے پھر اپنا میزائل پروگرام 1992-3 کے اندر شروع کیا، اور الحمدللہ اس وقت لیڈنگ پاکستان اس حوالے سے ہے پوری دنیا کے اندر 8-10 ملکوں میں۔ تو کیونکہ پاکستان کے پاس جو اٹامک پاور ہے یہ پوری امت کی امانت ہے، صرف پاکستان کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قوت ایک اسلامی حکومت کو دی، اور اس میں بھی الحمدللہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں کہ جن لوگوں نے محنت کے ساتھ ان چیزوں کو اسٹیبلش کیا، اور فوج کی اس حوالے سے اس میں کنٹریبیوشن ہے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ادروائز باقی انٹلیکچوئل انپٹ تو ظاہر عوام الناس اور سائنٹسٹ اور اٹامک انرجی کے لوگوں کی ہے، وہ نان فوجی لوگ ہیں، لیکن ان کی اپنی کیٹیگری، ان کی اپنی کیٹیگری ہے۔ تو یہ پوری امت کا ایک سمجھ لیں کہ
پوری امت کی ایک امانت ہے جو پاکستان کے پاس موجود ہے ڈیٹرنس کے لیے. لیکن یہ ایٹامک بم بغیر میزائل سسٹم کے کسی کام کا نہیں، کیونکہ ایٹم بم آپ نے اپنے ملک کے اندر تو پھینکنا نہیں ہے، دوسرے ملک میں پھینکنا ہے، تو اس کے لیے پھر رمی چاہیے، پھینکے ہوئے ہتھیار. اس کے لیے پھر پاکستان نے میزائل پروگرام شروع کیا. تو یہ دو چیزیں الحمدللہ مسلمانوں کے پاس، پاکستان کے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے. اور میں یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے، تو اب میڈیا میں بھی آ چکی ہے، جہاں تک روایتی جنگ کا معاملہ ہے تو پاکستانی فوج اور پاکستان فوج کے ہتھیار کسی صورت انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ حقیقت بات ہے. ان کی اکانومی بہت بوسٹ کر چکی ہے، ان کے معاملات بہت آگے ہم سے جا چکے ہیں. انڈیا اگر کسی چیز سے ڈرتا ہے تو وہ پاکستان کا اٹامک ویپنز اور میزائل سسٹم ہے، جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2002 کے اندر جب مشرف تھا، اس دور کے اندر انڈیا نے اپنی فوجیں لا کے بالکل پاکستان کے بارڈر پہ بٹھا دی تھی، 1 لاکھ کے قریب فوج، اور پیچھے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا، خام کھائی. اور جب بدماش ہوتا ہے کوئی تو وہ پھر اس کا دل کرتا ہے اگلے کو، کمزور بندے کو دبائے. تو اسی وقت 25 مئی 2002 کو پاکستان نے جب غوری میزائل کا ٹیسٹ کیا تو اس کے فوراً بعد انڈیا نے ڈیسیژن کیا جی اب ہم پیچھے جائیں گے، کیونکہ پاکستان نے تو بالکل کلیئر کٹ ڈیسیژن کر دیا کہ بھائی ہم کنونشنل وار ہیڈ میں تو آپ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، سیدھی سی بات ہے. تو ہم خود تو مریں گے تو آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. ان کا ہمارے پاس تو کوئی نہیں چاہ رہا، ہم نے تو 2-4 دن جنگ لڑنی ہے، اس کے بعد اگر ہمیں نظر آیا کہ آپ لوگ ہم پہ غالب ہیں تو ہم نے سیدھا ایٹم بم آپ کے اوپر پھینک دینا ہے. تو یہ ڈیٹرنس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی اس پاکستان ملک کی دھاک اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، ادروائز تو انڈیا کسی وقت چڑھ دوڑے. تو یہی بات ہے. اور یہ الحمدللہ پاکستانی فوج بھی یہ بات ریکگنائز کرتی ہے کہ ایٹامک انرجی کے اداروں کی جو خدمات ہیں وہ اس حوالے سے بہت یونیک ہیں، اور وہی اصل میں ڈیٹرنس ہے الحمدللہ. تو یہ میں نے بھی رمی کے حوالے سے بھی چیزیں یہاں پر کلیئر کر دیں. اب اگلی آیت ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے، ایک اور فلسفے کے پوائنٹ آف ویو سے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 61. آپ دیکھ لیجئے، آج 3 مختلف ٹاپکس آئے، بڑے امپورٹنٹ ٹاپک. اب یہ آیت نمبر 61، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور اگر کافر مائل ہوں اس بات کے اوپر کہ وہ آپ کے ساتھ صلح کریں تو آپ بھی پھر صلح کی طرف آگے بڑھیں اور اللہ پر توکل رکھیں. یعنی اگر کسی قوم کے ساتھ آپ کی جنگ مسلسل جاری ہے اور اب وہ کافر چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ صلح کر لیں، ایون عین میدان جنگ میں بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ پھر صلح کریں. اور اس کی نمائندہ مثال جو ہے وہ صلح حدیبیہ ہے. مسلمان پاورفل تھے، 10,000 کے صحابہ کی فوج تھی، کافروں کو نظر آیا تو اب ہم رگڑ دیں گے ہمیں، انہوں نے کہا کہ ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ون سائیڈڈ انہوں نے صلح کی آفر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی، اگرچہ اکثر صحابہ کرام اس صلح کے حق میں نہیں تھے، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کامیاب ہوئی الحمدللہ. تو یہ کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر کافر صلح پر آمادہ ہوں تو آپ بھی صلح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. لہٰذا ہم اسی لیے یہ سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر انڈیا یا پاکستان کے ایسے تعلقات بنتے ہیں، اب اللہ خیر کرے ایک اور جذباتی قسم کا پرائم منسٹر ان کا وہ نریندر مودی جو ہے وہ سلیکٹ ہو گیا ہے، پتہ نہیں آگے کیا کرتا ہے. بہرحال اگر یہ لوگ امن کی طرف جاتے ہیں تو قرآن کی روح سے ہمیں امن ہی کی طرف جانا چاہیے. اسلام تو ہے ہی پیس ہے، اسلام کا مطلب ہی کیا ہے؟ پیس، امن. تو میدان جنگ میں بھی اگر کوئی صلح آفر کرے تو اس کو صلح کو قبول کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائندہ مثال اپنی زندگی میں قائم کی صلح حدیبیہ کی فارم میں. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اور ساتھ ہی بھی فرما دیا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر آپ کو یہ لگے کہ وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے، یعنی یہ جو صلح کی ہے دھوکے پر مبنی ہے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. یعنی محض تخمینوں کی بنیاد پہ آپ صلح سے پیچھے نہ ہٹیں، اللہ پر توکل کریں، صلح کر لیں، ایک بار ان کو ننگا ہونے دیں، پھر دیکھی جائے گی. اور یہی ہوا، صلح حدیبیہ میں کفار مکہ کی طرف سے وہ معاہدہ ٹوٹا، اور پھر ابو سفیان دوبارہ معاہدہ کرنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب میں معاہدہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ ڈر کے بھی صلح کر رہے ہیں کسی بھی معاملے میں، صلح کر لو. اسلام امن کو پسند کرتا ہے. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین،
اور وہی اللہ ہے جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد فرمائی ہے اپنی خاص تائید سے، اور مومنین کے ذریعے صحابہ کرام جیسے جانثار لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ کر دیے ہیں، جو آپ کے آنکھ کے اشارے کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے قربان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تو کرم ہے کہ آپ کو اتنے مخلص ساتھی عطا فرمائے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ ایک نمائندہ مثال ہو گئی۔ دوسری نمائندہ مثال جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا کنفلکٹ وہ چل رہا تھا، اس میں تحکیم کے مسئلے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کا ہی سہارا لیا تھا۔ جب حضرت امیر معاویہ نے دیکھا کہ وہ جنگ ہار رہے ہیں، جنگ صفین، تو انہوں نے پھر وہ عمر بن عاص کے مشورے سے قرآن پاک نیزوں پہ اٹھا لیے، پھر کہا جی میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب حضرت علی کو ون سائیڈڈ نظر آ رہا تھا کہ یہ تو اب معاملہ ختم ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے صلح کر لی قرآن پاک کی اس آیت کو پورا کرنے کے لیے۔ اور تیسری مثال حضرت حسن کی صلح ہے، وہ بھی میدان جنگ کے اندر ہی امیر معاویہ نے صلح کی آفر کر دی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت حسن نے پھر اس صلح کو قبول کر لیا، اگرچہ حضرت حسن کے ساتھی بڑے ناراض ہوئے۔ تو حضرت حسن نے پھر اسی چیز کا حوالہ دیا کہ کافروں کے ساتھ بھی اگر معاملہ ہو، میدان جنگ میں وہ صلح کی آفر کرے تو آپ صلح قبول کر سکتے ہیں۔ تو امیر معاویہ پھر مسلمان ہے، ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک بغاوت کا راستہ امیر المومنین کے خلاف اختیار کیا، لیکن اس کی وجہ سے کوئی اسلام سے نہیں وہ نکل گئے، سیاسی طور پہ ان کی ایک بغاوت ہے۔ تو اب وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کو ایکسیپٹ کر لیا، اور اس کی بشارت صحیح بخاری میں موجود تھی حضرت حسن والے چیپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں اللہ تعالیٰ صلح کروا دے گا، اس کی وجہ سے، امیر معاویہ کی وجہ سے نہیں، حسن ابن علی کی وجہ سے۔ اور ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے ہی اپنی پوسٹ چھوڑی تھی، قربانی حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ پہلے اس حوالے سے یہ ساری جو اسلام کی ہسٹری میں ایک بڑا ان ریزالوڈ ایشو بنا کے بعض لوگ پیش کرتے ہیں، اس میں میں نے 2 ریسرچ پیپر لکھے ہیں۔ ریسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اور ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ دونوں یہ تقریباً 3 MB کی فائل ہیں، اہل سنت پاک.com پر مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہم ریسرچ پیپر یہاں لوگوں کو فری دیتے بھی ہیں، جس کو شوق ہو تو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال اس کی بنیاد وہ یہی آیت ہے کہ اگر کافر یا آپ کے مخالفین آمادہ ہو جائیں اس بات کے اوپر کہ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کی صلح کی آفر کو قبول کریں اور صلح کی طرف جائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کہا گیا کہ آپ پھر اس کی ٹینشن بھی نہ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں اس نے آپ کی مدد فرمائی ہے اپنی طرف سے، خاص فرشتے نازل فرما کے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جیسے مخلص لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ کر دیے ہیں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور یہ صحابہ ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں پھر محبت ڈال دی ہے اوس اور خزرج کے اندر۔ یہ پرٹیکولر اوس اور خزرج کا، انصار مدینہ کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ اوس اور خزرج اسلام سے پہلے آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، اور سینکڑوں لوگ ایک دوسرے کی طرف سے قتل ہو چکے تھے۔ اسلام آنے کے بعد وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے اسلام کے رشتے سے، اور وہی اللہ تعالیٰ اپنا احسان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان، ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری دنیا کی بھی دولت خرچ کر دیتے کہ ان دو قبائل کے درمیان محبت پیدا کر سکیں، تو آپ نہیں کر سکتے تھے، پیسے کے ساتھ نہیں محبت پیدا ہوتی۔ ما الفت بین قلوبہم، کبھی آپ ان کے درمیان محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ ولکن اللہ الف بینہم، بلکہ اللہ ہے جس نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ اسلام کے ذریعے وہ جو آپس میں کئی سالوں سے دشمن تھے اوس اور خزرج، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، الحمدللہ۔ انہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ان تمام مومنین کے لیے کافی ہے جو آپ کی سچی اتباع کرنے والے ہیں، چاہے وہ صحابہ اکرام ہوں یا قیامت تک آنے والے آخری مسلمان تک، جو سچی اتباع کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے وہ جواب شکوہ میں کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ شعر مجھے اس لیے یاد آیا کہ مجھے پرسوں ایک بندے کا فون آیا کہ جی ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ شرکیہ شعر ہے کہ لوح و قلم اللہ تعالیٰ بندوں کے ہاتھ میں کر دے گا۔ تو میں نے کہا اس مولوی کو اپنے دماغ کا علاج کرائے، خدا کے لیے پہلے اردو سیکھے اور تھوڑا اپنا انٹلیکچوئل لیول تھوڑا ریز کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ مطلب جن
اسکولوں میں بیچارے پڑھ نہیں سکتے تو ان کو مدرسوں میں داخل کروایا جاتا ہے، انٹلیکچوئل لیول تو اتنا نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یعنی اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفا کی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب اللہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ صحیح بخاری میں آپ دیکھ لیں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. اور پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں. تو لوح و قلم تیرے ہیں، مراد یہ جب مجھ سے دعا کرو گے تو میں قبول کروں گا. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنے ہاتھ میں اس کے کوئی خدائی اختیار آ جائیں گے، معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ مطلب نہیں ہے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں. اس کے بعد یہ ہے کہ جب پھر دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، دعا کرتا ہے تو قبول کرتا ہوں. اگر وہ خود ہاتھ پاؤں بن چکا ہے تو اس کو پھر پناہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس بندے کا اوڑھنا بچھونا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. وہ مخلص ہو جاتا ہے اپنے رب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے. ورنہ یہ تو سب لوگ مانتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی فلاں بزرگ کا ہاتھ اللہ تعالیٰ بن گیا تھا. تو یہ ایک محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ اس کا ہاتھ پھر اٹھتا ہے تو اللہ کی فرما برداری میں، اس کی آنکھ اگر اٹھتی ہے تو اللہ کی فرما برداری میں، اس کے پاؤں اگر اٹھتے ہیں تو اللہ کی فرما برداری میں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ڈگری دی سورۃ الانعام کے اندر، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. تو یہ ہے اوڑھنا بوچھونا، پھر اس بندے کا اللہ کی ذات بن جاتی ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، مومنین کو ابھاریے قتال کے لیے. اپنے صحابہ کو اس کی ترغیب دلائیے کہ وہ قتال کے لیے آمادہ ہوں، تیار ہوں. اب اس حوالے سے تو گفتگو کی جائے اللہ کے لیے میدان جنگ میں اترنے کے کیا فضائل ہیں. کوئی شخص اپنی جان پیش کرنے کے لیے آ جائے تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ مینوئل کانٹ کی فلسفی میں جو سمم بونم کی اصطلاح ہے کہ ہائیسٹ گڈ آف اے فلسفی از نون ایز سمم بونم، تو اسلام کا سمم بونم ہائیسٹ گڈ ہے قتال. کہ کوئی شخص اپنی جان لے کر میدان جنگ میں اپنے دین کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے دین کی حقانیت کے لیے کافروں کے خلاف آ جائے، بشرطے کہ وہ صحیح قواعد اور ضوابط کے مطابق ہو، ہر درمی پر مبنی نہ ہو. تو اس حوالے سے میں نے قتال کی اہمیت پہ گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 25 کے نام سے، قتال کی اہمیت اور کلمہ گو مسلمانوں کی تکفیر کی مذمت. کیونکہ بعض لوگ آج ان قتال کی آیات کو لے کے جو پرٹیکولر صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں اس خاص سرکمسٹانسز میں تھی جب کوئی دوسری رائے نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتا تھا. آج بہرحال ہم میں کوئی نبی تو موجود نہیں ہے، علماء کی ذاتی آراء ہی ہو سکتی ہیں، اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اس بنیاد پہ کہ ان آیات کی بنیاد پہ آج کے مسلمانوں پر کوئی منافقت کا یا فتویٰ لگا دے گی یہ قتال کے منکر ہیں اور اس طریقے سے علماء کی توہین کرنا شروع کر دے، تو یہ بات بھی غلط ہے. اپنے اختلاف کو علمی طریقے سے واضح کریں. پرٹیکولر اگر کہیں فتویٰ لگ سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اللہ کے بتانے سے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں کوئی منافقت کا فتویٰ لگا سکتے ہیں. ہم لوگ یہ اختیار نہیں رکھتے. اور صحیح بخاری میں کتاب الشہادات میں موجود ہے یہ حدیث، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے، اللہ تعالیٰ کی وحی کا سلسلہ جاری تھا، تو ہم کسی بندے کے اگر باطنی جو خیالات ہوتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو مطلع کر دیتا تھا، تو اس وقت فیصلے ہوتے تھے. لیکن اب دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کریں گے جو ان کے ظاہری اعمال ہیں. تو اگر کوئی کہے جی میری نیت نہیں تھی یہ کام کرنے کی، قانون کے دائرے میں وہ بندہ آئے گا جس نے بھی غلط کام کیا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو ابھاری قتال کے اوپر. ان یکم منکم 20، اگر ہوں گے آپ کے اندر 20 آدمی، لیکن کیسے؟ صابرون، صبر کرنے والے، یغلبون 200، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. یعنی مسلمانوں کی قوت ایک مسلمان 10 کافروں کے اوپر بھاری ہے. لیکن پھر مسلمان پھر صحابہ کرام علیہ رضوان جیسا ہو، وہ والا مسلمان ہو جس کا ایمان وہ والا ہو. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تمہارے اندر 100 صبر کرنے والے لوگ موجود ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے. اور اس کی ریزن بتا دی، بڑی ٹیکنیکل فلسفیکل ریزن، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے ہے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے کافر
کہ جو عقل نہیں رکھتے، سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، ٹرو انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے، کس چیز کی؟ اس چیز کی کہ وہ کس لیے لڑ رہے ہیں۔ جب تک انسان کو اپنا نظریہ کلیئر نہ ہو وہ پیشن کے ساتھ لڑائی نہیں لڑ سکتا۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ لوگوں کبھی کسی کو خاندانی حمیت دلوا کر تو وہ لے آیا تھا ابو جہل، اور کسی کو کہا تھا تمہارا مال ابو سفیان کا لوٹا جانے، کسی کو مال کی محبت میں، اور یہاں جتنے تھے وہ تو اللہ کی محبت میں کھڑے ہوئے تھے، ان کا پیشن تھا۔ تو ویژن کلیئر کرنے کے لیے یا کسی فوج کے اندر پیشن لانے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اسے یہ پتا ہو کہ میں حق کے اوپر ہوں، ورنہ تو یہ سارے معاملات ڈائلیوٹ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کے خلاف ایک مسلمان 10 کافروں پر اس لیے حاوی ہے کہ مسلمان کو اپنے معاملات کلیئر ہیں۔ لیکن پھر یاد رکھیے گا یہ پرٹیکولر صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا، ان کے بعد بھی آ سکتے ہیں۔ سیدنا عمر کے دور کے اندر مسلمانوں کی جو فتوحات ہیں اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے، بڑی تھوڑی فوج کے ساتھ اتنے بڑے بڑے جو آرمیز تھیں ان کو شکست دی ہے۔ قیامت تک کے لیے معاملہ جاری ہے۔ لیکن ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرما دی، جو کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ کامل الایمان مومنین جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی وہ تو چند ایک لوگ ہی تھے نا، 125 جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، یا چند انصار۔ جب بعد میں لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہوئے تو وہ جو نئے لوگ تھے ان کی ویسی تربیت تو نہیں تھی، تو ظاہر اوورآل جو پھر ریشو پروپورشن کے اعتبار سے معاملہ ڈائلیوٹ ہو گیا۔ اب یہ معاملہ نہیں رہا کہ 10 کے برابر ہوگا ایک مسلمان، جب ظاہر کمزور لوگ بھی ہوں گے تو اوورآل جو ایوریج ہے وہ پھر گر جائے گی، کیونکہ کمزور لوگ بھی بہت سارے اسلام میں آ چکے ہیں جن کی ویسی تربیت نہیں جو سابقون الاولون کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن اے مسلمانوں اب اس معاملے میں ایسا ہے، خفف اللہ عنکم، اللہ نے تمہارے معاملے میں تخفیف فرمائی ہے، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ تعالیٰ تو یہ بات جانتا ہے کہ تمہارے اندر اب ضعف آ گیا ہے۔ یہ معاذ اللہ استغفر اللہ، سابقون الاولون صحابہ کرام کے اندر کوئی ضعف یا کمزوری نہیں آئی تھی، بلکہ ضعف ایز اے جماعت آ گیا۔ ایک جماعت میں 100 ڈٹرمنٹ لوگ ہیں، اب اس میں 800 یا 900 اور لوگ شامل ہو جاتے ہیں جن کا ایمان اس لیول کا نہیں ہے، تو اوورآل اس 1000 کی ریشو پروپورشن تو گر جائے گی طاقت کے حوالے سے، کیونکہ اس میں جو لڑنے والے جو اپنا پیشن کے اعتبار سے لوگ ہیں وہ تو وہ 100 لوگ ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ضعف محسوس کیا ہے ایز اے جماعت، فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْن، اب تمہارے اندر اگر 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے، یعنی ایک مسلمان 2 کافروں کے، یہ اوورآل ریشو پروپورشن کے اعتبار سے۔ ورنہ تو ایک خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں، وہ سینکڑوں کے اوپر بھاری ہیں۔ دیکھ لیں رومن امپائر کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، اسی طریقے سے قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خالد ابن ولید کو خط لکھا کہ میں قعقاع کو بھیج رہا ہوں، تو کہا کہ میں اس شخص کو بھیج رہا ہوں جو 1000 لوگوں پر بھاری ہے۔ اور آپ دیکھ لیں انہوں نے کیسی فتوحات کی، اور وہ سارے خلفائے راشدین کے ساتھ رہے، ایون سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں بھی قعقاع شامل تھے، اور انہی کی وجہ سے چند ایک بڑے جرنیلوں میں سے تھے جن کی وجہ سے جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی کو کامیابی حاصل ہوئی۔ تو اب ایسے لوگ بھی موجود تھے لیکن سارے اس لیول کے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اندر ضعف محسوس کیا ہے، اب اگر 100 ہوں گے مسلمان تو 200 کافروں پر، یعنی ایک مسلمان 2 کافروں کے اوپر بھاری ہوگا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور تمہارے اندر اگر 1000 صابر مجاہدین موجود ہوں گے تو اللہ کے اذن سے وہ 2000 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اگلی آیات میں ایک اور امپورٹنٹ ایشو ڈسکس ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے کافی ڈیٹیل چاہیے، انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے۔ آج بہرحال الحمدللہ 3 اہم ترین ٹاپک میں نے اس حوالے سے ڈسکس کر دیے تاکہ آج کے دور کے اعتبار سے مسلمانوں کو یہ معاملات کلیئر ہو جائیں کہ قرآن پاک جو پولیٹیکل نظام مسلمانوں کا پیش کرتا ہے اس کی کیا خد و خال ہونے چاہیے۔ ایک تو اس حوالے سے کہ اگر کسی کافر قوم کے ساتھ عہد ہو تو اس عہد کو اعلانیہ توڑا جائے، یہ نہیں ہے کہ اوپر سے امن کی آشا چل رہی ہے اور اندر سے آپ جو ہے وہ ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اگر لڑائی کرنی ہے تو اوپنلی اس وار کو ڈکلیئر کیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی قوت ہر وقت ڈیٹرنس کے لیے جدید ہتھیار تیار رکھیں
تاکہ کافروں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے اوپر، اور ایسے دشمنوں کے اوپر جن کو مسلمان نہیں جانتے لیکن اللہ کے علم میں ہے، وہ مسلمانوں کے اس رعب کی وجہ سے دب جائے۔ اور تیسرا اہم ترین ٹاپک اس حوالے سے کہ اگر عین میدان جنگ میں بھی کافر صلح کی آفر کرتے ہیں تو ان کی صلح کی آفر قبول کر لی جائے، اگرچہ یہ نظر آ رہا ہو کہ کافر شکست کھا چکے ہیں۔ اور اس کی 3 مثالیں میں نے پیش کر دیں۔ نمبر 1 صلح حدیبیہ، نمبر 2 جنگ صفین کے موقع پر سیدنا علی کی وہ قربانی تحکیم کے مسئلے میں، اور تیسرا سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی، اور الحمدللہ آج کافی ساری حق باتیں میں نے کہی ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔